السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین زندگی کب وجود میں آئے گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوگی۔ ڈاکٹر روح اللہ صاحب کا بہت ہی زبردست اور پیارا بیان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ دینی زندگی کب وجود میں آئے گی؟ جب نبی کی محنت ہوگی۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے، نبی کی محنت سے زندہ ہوا ہے۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوگا، نبی کی محنت سے زندہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، نبی کی محنت کو اللہ نے دین کا سبب بنایا ہے۔ تو اس لیے اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب ہر امتی کے ذمہ وہ محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے توفیل اس امت کو منتقل فرمایا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا قرب نبی کو حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا قرب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ نبی کی محنت کی اپنی ترتیب ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے اقامت دین کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جہد کو بیان فرمایا ہے۔ نبی آیا، نبی نے محنت کی۔ اچھا، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان لوگوں میں آئے ہیں، ان امتوں میں آئے ہیں جو دین نہیں چاہتے، دین سے بیزار ہیں، بالکل دین نہیں چاہتے، چاہے وہ کفار ہے، چاہے وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دو جماعتیں آئی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو کفار کے لیے آئی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے آئی ہے۔ دونوں جماعتیں آئی ہیں اس حال میں کہ ان کی امتیں دین نہیں چاہتی۔ ہمیشہ نبی کی محنت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا، اس کا نام تبلیغ ہے۔ دوسرا مرحلہ لوگوں کو دین سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا، اس کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، اور یہ دونوں نبی کے ذمہ ہیں۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا اور نبی علیہ السلام کی نبوت جامع ہے، تو اس لیے ہر امتی کے ذمہ نبی علیہ السلام کی محنت ہے۔ تو ہر امتی کے ذمہ ساری دنیا کے کفار بھی ہے، ساری دنیا کے مسلمان بھی ہے۔ کفار کو کلمے پر تیار کرنا اور مسلمانوں کو دینی زندگی پر تیار کرنا، کلمے والی زندگی پر تیار کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک مہلت دی ہے، ایک موقع دیا ہے، محنت کا موقع دیا، امت کو مہلت دی توبے کی، امت کو مہلت دی ہدایت کی قبولیت کی۔ کسی نبی کا لمبا دورانیہ لمبا تھا، کسی نبی کا دورانیہ مختصر تھا۔ جب دورانیہ پورا ہو گیا، اللہ کے دربار سے فیصلہ آیا۔ فیصلہ کیا آیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کا ساتھ دینے والوں کو کامیاب کر دیا، زمین کا وارث بنا دیا، اس کے مقابلے پر آنے والوں پر اپنے عذاب کا جھاڑو پھیر کر کے ان کو زمین سے ختم کر دیا، زمین کو پاک کر دیا، نبی اور نبی کے ساتھ دینے والوں کو زمین کا وارث بنا کر کے دین کو قائم کر دیا۔ جب دین قائم ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا انعام دینے کے لیے۔ محنت میں خلل پڑ گئی، جب محنت میں خلل پڑ گئی تو دین میں خلل پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ امت گمراہ ہوتے ہوتے جا کر کے پھر کفر میں ڈوب گیا، اللہ نے پھر نبی بھیج دیا۔ تو ضابطہ یہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، نبی کی محنت کے بعد دین وجود میں آئے گا۔ جب دین وجود میں آئے گا تو پھر اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائے گا باطل کو ختم کرنے کا، نبی کا ساتھ دینے والوں کو، دین والوں کو زمین کا وارث بنائے گا۔ باطل تو ٹوٹے گا، ضرب ربانی سے، ضرب انسانی سے کبھی نہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے بھی یہ بیان دیکھا، آپ لوگ بھی یہ بیان دیکھیں اور اپنی زندگی میں دین لے کے آئے، 5 وقت کی نماز پڑھیں،
باقی سب کچھ فانی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ آج کل کے حالات بھی دیکھ لیں، جگہ جگہ تباہی ہو رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے۔ تمام ایسے علاقوں میں جو رہ رہے ہیں، جو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کے لیے دعائیں کریں اور نماز باقاعدگی سے ادا کیا کریں، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر تمام بیانات اچھے لگے ہیں تو اس بیانات کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔